बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद साहिल और मैं नेपाल से हूँ। कुछ साल पहले मैंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा वीडियो बना के लोगों पे पेश करूँ। जो भी गैर मुसलमान लोग इस्लाम का मतलब क्या है जो नहीं समझता है, और उस लोग को समझाने के लिए छोटे मोटे ऐसा वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, और ताकि लोग और ज़्यादा समझ सके है ना, इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद क्या क्या होता है, इस्लाम का मतलब क्या होता है, इस्लाम कैसा चीज़ है, क्या है हिंदू मज़हब और क्या है ईसाई मज़हब। सारे मज़हब को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज मैं अब्दुल वारिस साहब का एक वीडियो में रिएक्शन करने जा रहा हूँ। अब्दुल वारिस साहब ने भी कुछ साल पहले उसने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था, वो ईसाई फैमिली से ताल्लुक़ था उसका। तो उसने इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद क्या क्या परेशानी या क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा ये दुनिया से, लोगों से, और अपना घर परिवार से, अपना घर फैमिली से, है ना, क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा उसने। और ये सारी चीज़ देखते हैं, वो खुद बताते हैं अब्दुल वारिस साहब ने किस तरह से उसने परेशानी को झेला, किस तरह से उसने लोगों को समझाया, और किस तरह से अभी वो रहता है। देख सारी चीज़ आज एक वीडियो में देखते हैं। चलिए देखते हैं अब्दुल वारिस साहब का स्टोरी है। वारिस भाई 18 साल की उम्र में माशाल्लाह मेरी गुफ्तगू हो रही थी कुछ देर पहले आपसे। आपने कहा कि 18 ईयर के जब आप थे तो आपके जहन में सवालात उभरते थे बहुत से, और ये सवालात शायद आपको एक ऐसे सफ़र पे लेकर गए, एक ऐसी जुस्तजू पे कि आपने खालिक के बारे में सोचना शुरू किया और पर्पज़ ऑफ लाइफ के बारे में सोचना शुरू किया। और बिल आखिर 2006 में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने रब को पहचाना, खालिक को पहचाना, और आपने इस्लाम कबूल किया। तो कैसा रहा ये सफ़र और कैसा फ़ील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, सफ़र बहुत अच्छा लेकिन कठिन और मुश्किल भी रहा। अच्छा। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की तौफीक से एक जो सब गोल था उसको अचीव करने के बाद एक बहुत खुशी मैसर आई। और जिस तरह इस्लाम को हम एक मतलब इसका अमन भी है, राहत और सुकून भी है, पीस भी है, तो वाकई वो पीस मैसर आया। सही। अल्हम्दुलिल्लाह। वारिस भाई मुश्किलात का आपने जो है वो ज़िक्र किया, तो व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, क्या फैमिली की तरफ से या अपनी पर्सनल कुछ डिफ़िकल्टीज़, क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी, या मुसलमानों का कुछ रवैया आपको डिफ़िकल्ट लगा? इसमें आप मिक्स कर लें सारा, यानी अच्छा। अपनी ज़ात से लेके फैमिली, सोसाइटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, और उसके बाद मुसलमानों की, यानी उनकी तरफ से भी आप कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं अगर ये तज़किरा करूं कि जो मुश्किलात फेस करनी पड़ी, उसके इवज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नेमतें जितनी मुझे अता की हैं, मैं समझता हूं कि उन नेमतों के आगे वो मुश्किलात बिल्कुल ज़ेर है। उनका यानी वो उसके अशरे अशीर भी हैं। अगर मैं पूछना चाहूँ, अगर आप इजाज़त दें, कि क्या आपकी मुराद क्या है नेमतों से? सबसे बड़ी, यानी हम यही देखते हैं ना कि जब इस्लाम कबूल करने के बाद आपके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार आपसे छूट जाते हैं, घरों से अमूमन घरों से निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये है कि ये जो रवैया है ये सबके साथ इसी तरह, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रहे हैं माशाल्लाह। मोस्टली ऐसे ही होता है। लाइक मैंने जब इस्लाम कबूल किया, आई वाज इन दुबई। अच्छा। तो वहाँ पे मैं अम्मी से बात करता, अम्मी को जब पता चला कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, नहीं उससे 6 साल पहले मैंने इस्लाम कबूल करने के हवाले से यहाँ आप कह लें कि कंपैरेटिव स्टडी शुरू कर दी थी कि व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग। अच्छा। और अल्लाह सुब्हाना व तआला की तौफीक से जब 6 साल बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस कायनात का एक ही खालिक और मालिक है, सही। वो अल्लाह सुब्हाना व तआला है। लास्ट एंड फाइनल जो एक इंसानियत के लिए जो एक राह हदायत किताब की सूरत में है, वो कुरान मजीद ही है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और उसके रसूल हैं। तो जब इन सारी चीज़ों का इदराक हो गया, इस पे यकीन हो गया, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल करने में फिर ताख़ीर नहीं की। अल्लाह सुब्हाना व तआला की तौफीक से मैंने इस्लाम जब कबूल किया, तो जब मैंने अपनी अम्मी को फर्स्ट टाइम इन्फॉर्म किया तो उन पे चुप तारी हो गई। फिर वो, मैं जब भी उनको कॉल करता था, वो उनकी आंखों में आंसू और सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। सुभान।
ابو سے بات کرتا تو ابو بھی ہوں ہاں کر دیتے. میں نے ان کو انفارم کیا کہ آئی ایم کمنگ بیک ان پاکستان, تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. یعنی مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے کہا کہ اب بھاڑ میں جاؤ, اب جہاں جانا جاؤ, تم نے ہماری ناک کٹوا دی. گھر آیا تو والدین دروازے میں ملے تو والد صاحب کی باتوں سے یوں لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اور میں نے دیکھا میری امی نے میرے ابو کو یعنی ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چلیں چھوڑیں, بچہ ہے, جانے دے, سمجھ جائے گا. خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر میں انٹر ہونے کی توفیق عطا فرما دی. گھر میں انٹر ہوئے اور اس کے بعد پھر ایک سوسائٹی کا ایک یعنی ریلیٹیوز کا ایک پریشر تھا. فیملی کو یہ پریشر تھا کہ اگر اس عبدالوارث کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ پورے خاندان کے ساتھ آپ کا بائیکاٹ ہے. اس کے بعد ایک سوسائٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے, یعنی آپ نئے نئے اسلام قبول کیا ہے آپ نے, اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب آپ نے جو پڑھا ہے, جو سمجھا ہے, جو سیکھا ہے ویسے نماز پڑھیں گے تو پھر کوئی آپ کو کہے گا کہ ایسے نماز یہاں پہ نہیں پڑھنی, کوئی کہے گا ایسے نماز نہیں پڑھنی. ہمارے محلے دار آ کے باقاعدہ ہمارے گھروں میں کہتے تھے کہ آپ نے فلاں جگہ نماز نہیں پڑھنی کیونکہ وہ ایسے نہیں کرتے, اور خود میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ فیملی پریشر. اس کے بعد اب آپ نے آگے آپ بالکل آپ جسٹ لائک اے نیو بورن جیسے ہوتا ہے, اب اس کی انگلی پکڑ کے آپ نے چلانا ہے. لیکن میں پڑھنا چاہتا تھا تو وی ہیو اینیمل پروٹیکشن سینٹر بٹ ناٹ اینی ون نیو مسلم پروٹیکشن سینٹر اور ایجوکیشن سینٹر. تو یہ ایک الگ سے مسئلہ, جہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی درس نظامی کریں یا عالم بن جائیں. میری رسپانسبلٹیز تھیں کچھ میرے اوپر. میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر والے یہ سمجھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ ہم سے بالکل کٹ آف ہو گیا اور شاید یہی ان کا اسلام ان کو سکھاتا ہے. تو اس طرح کی. اس کے بعد پھر میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد صاحب آفٹر امبریسنگ اسلام مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے. تو ہی ریپلائڈ می کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے. جانتے تھے میں ایک نوجوان ہوں اور اس کو ضرورت ہے. تو 7 ٹائم آئی ریجیکٹ فرام دا ادر فیملیز. اچھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی شکل صورت ٹھیک ہے لیکن آپ ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ, بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا دین قبول کیا, لیکن پھر بھی علی بھائی ایکچولی دس از دا پاسٹ. میں جو اللہ نے حال میں مجھے دیا ہے میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا. چونکہ آپ نے پوچھا تو یہ ساری وہ مسائل, ساری تنگی, تکلیفیں, پریشانی, مجبوریاں بہت یعنی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون, کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ محض یہ کہنے پہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے. نہیں, بلکہ آزمائے جائیں گے تاکہ اللہ سچوں کو الگ کر دے اور جھوٹوں کو الگ کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی, مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی, رشتہ دار, خاندان سب چھوٹ گیا. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے تو معاشرے میں امت کے ایسے بہترین لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی میری کفالت کی ذمہ داری ان کو دے دی کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی نعمت تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کی ماؤں کو جو ہے وہ میرے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے منتخب کر دیا. مجھے کبھی نہیں محسوس ہوئی. اچھا, یہ لوگ میسر آئے, اس کے بعد اللہ نے میرے والدین کو بھی مجھے لوٹا دیا. الحمدللہ. مزے کی بات یہ ہے میرے بہن بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لیے. لیکن علی آپ جانتے ہیں آپ جیسے کئی دوست ہیں میرے, نہیں آپ جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس طرح اور کئی دوست ایسے ملے کہ جنہوں نے, بابر بھائی جن کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا دبئی میں, تو جب میں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے مجھے پکڑا, مجھے زور سے گلے سے لگایا. اور ان کے ایک بھائی تھے نوید, تو انہوں نے کہا کہ عبدالوارث جس طرح نوید میرا بھائی ہے نا, آج کے بعد تم بھی میرے ویسے ہی بھائی ہو. اور انہوں نے ثابت کیا, یعنی آج 15 سال اس بات کو انہوں نے ثابت کیا. کبھی بھی یعنی کسی مشکل وقت میں انہوں نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا, کبھی نہیں وہ بھولے مجھے, اور باوجود اس کے کہ وہ باہر ہیں. اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا. ایک عشائیہ جو ہے وہ میری دعوت میں اسلام قبول کرنے میں ایک عشائیہ دیا گیا. اس عشائیہ کے موقع پہ میرے سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے اور پانی مجھ سے دور تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ پلیز پانی دیجیے گا, اور میں نے بعد میں ان سے معذرت کی کہ آپ کو تکلیف دی. تو انہوں نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, تم نے مجھے تکلیف دی.
انہوں نے کہا عبد الوارث میری جان مانگو, میری جان تمہارے لیے حاضر ہے. یار تم نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آپ نے کیا یعنی کیا دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مجھے یعنی جب میری شادی کے معاملہ تھا تو میرے استاد نے ہی مدرسے میں کہا کہ بھائی جو بیٹی, میرے استاد مدرسے میں پڑھاتے تھے جس خواتین کے مدرسے, تو وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا, جب ان کو پتا چلا کہ بھی شادی نہیں ہو رہی اس کی, تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو بچی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرے گی, یعنی یہ ایک عبد الوارث ہی از اے نیو مسلم بوائے, اور اس کے ساتھ جو بھی شادی کرے گا تو شی واز جسٹ لائک مائی ڈاٹر. اب ساری بچیوں کے کان کھڑے ہو گئے, میری اہلیہ جو مدرسے میں پڑھتی تھیں ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اتنا بڑا اعزاز استاد جی نے دے دیا کہ وہ میری بیٹی کی طرح ہوگی. اور واقعی پھر جب میری اہلیہ نے گھر میں بات کی اور انہوں نے استاد سے بات کی تو واقعی استاد صاحب نے یہ حق ادا کیا کہ ان کو اپنی, آج تک اس کو فالو کرتے ہیں کہ کچن کیسا ہے, گھر کی صفائی ستھرائی کیسی ہے, کیسا چل رہا ہے, عبد الوارث کو تنگ تو نہیں کرتی, پارٹیسپیٹ کرتی ہو, سپورٹ کرتی ہو. تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا. کچھ عرصہ پہلے تک مجھے ایک جگہ یعنی مجھے کنسٹرکشن کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے, اور میرے ہمارے جان, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ غصے ہوں گے مجھے, تو ان کو پتہ چلا کہ عبد الوارث کو 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تو نہیں, ان کو کہا کہ 3 لاکھ روپے چاہیے. تو انہوں نے کہا ایکچوئل ضرورت کتنی ہے, تو میں نے کہا ایکچوئل ضرورت 5 لاکھ کی ہے. تو انہوں نے کہا میں تمہیں 3 لاکھ نہیں دوں گا, 5 لاکھ دوں گا, لینے ہیں تو لو. یہ امت کے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ایسے بہن بھائی, ایسے ماں باپ, ایسے دوست, ایسے احباب دیے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں علی بھائی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی دیکھیں اللہ کے لیے آپ نے جو چھوڑا اس سے بہتر بھی دیا, اور اللہ نے جیسے آپ نے بتایا ریٹرن بھی کیا, ماں باپ آپ نے کہا, اور اس سے پلس ریٹرن کیا. آج میرے خاندان میں پہلے سے زیادہ میری عزت ہے. میرے ماں باپ اپنے سب بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میری بہنیں سب بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہیں, میرے بھائی سب بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے کچھ لیا لیکن وہ بھی لوٹا دیا, اور اس سے بہت کئی ہزار لاکھ گنا جو ہے وہ ریٹرن کر دیا. تو دیکھیے عبد الوارث صاحب نے جب اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد دیکھیے والدہ نے کیسا پیش کیا, والد صاحب نے کیسا پیش کیا, بہت پریشانی میں گزرا اس کا, اور بہت تکلیف جھیلنا پڑا لوگوں کو. شاید اس نے بہت زیادہ سمجھایا ہوگا اور اچھی سی بات کیا ہوگا, مٹھاس سے بات کیا ہوگا, لوگوں کو بھی سمجھایا اس نے, لوگوں کو بتایا بھی اس نے, اور والد صاحب کو بھی بتایا, والدین کو بھی بتایا, اچھا بیٹا بن کے دکھایا اس نے, اور اچھا پیار کر کے ماں باپ کو پیار دے کے اس نے اچھا سے اس نے پیش کیا. اور دیکھیے والد صاحب اور والدین بھی اس کو بہت اور پسند کرنے لگا. دیکھیے یہ ہوتا ہے اسلام. دیکھیے اسلام میں آنے کے بعد اس نے اور ڈیفرنٹ کر لیا, اور اچھا بن کے دکھایا اس نے, کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو تو کچھ جیسا بھی رہو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا, لیکن جو اسلام میں جو آتے ہیں لوگ, اسلام کو سمجھ کے جو آتا ہے, تو اس نے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے, بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے بات کرنے سے پہلے, اور لوگوں کے ساتھ جانے سے پہلے, اور لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے, کھانے سے پہلے بہت کچھ سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے ارے یہ تو مسلمان بن گیا, اچھا تمہارا مسلم میں ایسا بولتا ہے, ایسا کرتا ہے, تمہارا ریلیجن یہ وہ ہے بولتے ہیں لوگ. تو اس لیے ہم لوگ پیار سے بولنا پڑتا ہے, پیار سے سمجھانا پڑتا ہے, بہت کچھ ساری چیز جو ہوتا ہے مطلب سب کچھ پیار سے آرام سے کرنا پڑتا ہے ہم لوگ کو. عبد الوارث صاحب نے بہت کچھ پریشانی جھیلا, بہت کچھ سمجھایا بھی لوگوں کو, اور پیار سے سمجھایا, بہت میٹھاس سے سمجھایا. ابھی دیکھیے الحمدللہ سارے فیملی بھی مان گیا, سارے پریوار, سارے جو ریلیٹیو, سارے فیملی اس کو پسند کرتا ہے. ابھی دیکھیے ماشاءاللہ اسلام پیار بانٹنے کا سکھاتا ہے, پیار بانٹنے کا, خوشی بانٹنے کا, مٹھاس سے پیش کرنے کا, آرام سے صبر کرنا ہے سکھاتا ہے. جو بندہ صبر کرتا ہے, جلد بازی نہیں کرنا ہے لوگوں پہ نا. لوگ کیا ہوتا ہے جلد بازی میں کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے, کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسلام ہمیشہ صبر کرنے کے لیے بولتے ہیں, اور پیار کرنے کے لیے بولتے ہیں, لوگوں کو اچھا سے پیش کرنے کا. ماشاءاللہ ابھی دیکھو کتنا اچھا کام کر رہا ہے. ابھی عبد الوارث صاحب
अभी इस्लाम का दावत का काम करते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों ये होता है इस्लाम। इस्लाम वो नहीं होता जो मूवी में दिखाता है। नेपाल में तो ऐसा होता है, नेपाल का 99% लोग हिंदी मूवी देखता है। इस्लाम क्या है बोल के इस्लाम टेररिस्ट दिखाता है ना मूवी में, तो हिंदी मूवी में, बॉलीवुड में। तो इस्लाम ऐसा है बोल के लोग को माइंड में जहन में बैठ गया कि अच्छा मुसलमान लोग तो ऐसा होता है, गन लेके गया और मारो सबको, ऐसा है। जो जितना भी जो विलेन लोग होते हैं और जो सारे विलेन लोग टेररिस्ट लोग पाकिस्तान का दिखाता है बॉलीवुड मूवी में, ये अच्छी बात नहीं होता है। इस्लाम कभी भी ऐसा नहीं सिखाता है। देखिए वारिस साहब का स्टोरी देखिए कितना अच्छा है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। अल्लाह ताला और उसको कामयाब दे।